حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ وفحشہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس قیامت کے دن سب سے بدترین مرتبے والا، سب سے بدترین مقام والا وہ شخص ہوگا جس کو دنیا میں لوگوں نے اس کی بے حیائی گفتگو، اس کی بے حیائی زبان، اس کی زبان، اس کی گالی گلوچ یا اس کی بے حیا گفتگو کی وجہ سے لوگوں نے اس کو کیا کر دیا ہو، اس کو چھوڑ دیا ہو، اس سے تعلق کو قائم نہیں کیا ہو، اس سے دوری اختیار کی ہو۔ تو ایسا آدمی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ساتھ سب میں برا پاس، سب میں بدترین مرتبہ رکھنے والا ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ، اور یہ تو اثر کیا ہوگا، ایک تو بےہودہ گفتگو، بے حیائی والی گفتگو کا اثر ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا مقام اللہ رب العزت کے پاس بھی گر جائے گا، خالق کے پاس بھی گر جائے گا، مخلوق کے پاس بھی گر جائے گا۔ اور دوسرا اس کا اثر یہ ہوگا کہ معاشرے میں فساد اور فتنہ اور جھگڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی آدمی غصے میں آ جائے اور آپ کے پاس غصے میں بھی آ جائے، اب وہ لڑنے کے ارادے سے بھی آپ کے پاس آ جائے، آپ اس کے ساتھ سنجیدگی سے گفتگو کیجیے اور سنجیدہ بات کیجیے، ممکن ہے وہ کسی حد تک جو ہے نا اس کا غصہ کیا ہو جائے، ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس لڑنے کے لیے آیا، غصہ کرے اور وہ کرے، آپ بھی اس کو گالی گلوچ کر دیں تو وہ غصہ کیا ہو جاتا ہے اور جھگڑا بڑا ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ خیر جھگڑے کا ماحول تو ایک الگ بات ہے، ایک نارمل آدمی کو بھی اگر آپ گالی گلوچ کر دیں تو بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کے دل، وہ کیا ہو جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے، وہ آپ کے تعلق سے اس کے دل میں عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اچھی گفتگو انسان کے اندر انتقامی اور بدلے کے جذبے کو ختم کر دیتی ہے۔ بری گفتگو، گالی گلوچ انسان کے، نارمل انسان کے دل میں بھی انتقامی اور بدلے کی جذبہ کیا کر دیتی ہے، پیدا کر دیتی ہے۔ اگر آپ ایک نارمل آدمی کو بھی اگر گالی گلوچ کریں تو وہ تو پلٹا کر گالی دے گا، یا نہیں وہ بااخلاق آدمی ہے تو پھر کیا کرے، گالی دے گا، یا کوئی اچھا پہلوان ہے تو آپ کو دھپا بھی رسید کر دے گا، یا نہیں ایک بااخلاق آدمی ہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والا ہے تو وہ کم از کم آپ سے کیا ہوگا، دل میں آپ کا مقام تو ختم ہو جائے گا، آپ کے تعلق سے دل میں یا محبت تھی یا نہیں تھی، ہو یا نہ ہو، مگر آپ کے دل میں نفرت تو آپ کے تعلق سے وہ پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ بری گفتگو کا اثر ہے کہ معاشرے میں جھگڑا جہاں کم ہونے والا ہے زیادہ ہو جاتا ہے، جہاں نہیں ہے وہاں جھگڑا کیا ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بری گفتگو کا ہے۔ تو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گانے بجانے کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، پیسہ دے کر، مال و دولت خرچ کر کے گانے بجانے کی محفلیں کیا کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ راست گمراہ کر دے۔ یہ آیت کے شان نزول کے بارے میں علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ نضر بن حارث ایک کافر تھا۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ نوجوان عورتوں کو لاتا تھا، ان سے گانا گانے لگاتا تھا، ان سے جو ہے نا نچواتا تھا، ان کو گانا گانے لگاتا تھا، اور لوگوں کو جمع کر کے گانے کی محفلیں منعقد کرتا تھا، اور جو سابقہ لوگوں کی جو ہے نا پہلوانوں کی، بہادر لوگوں کی، جس کا بے بنیاد داستانیں اور کہانیاں لوگوں کو کیا کرتا تھا، سناتا تھا، اور سنا کر لوگوں کو کہتا دیکھو یہ محفل بہتر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، وہاں تمہیں یہ رنگینی ملے گی، وہاں تمہیں یہ مزہ ملے گا، وہاں تمہیں یہ انٹرٹینمنٹ ملے گا، نہیں ملے گا، تو لہذا یہ محفل میں آؤ، یہاں بیٹھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیا بیٹھتے ہو، وہاں قیامت کی، عذاب کی، دوزخ کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں تو تمہیں انٹرٹین کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا وہ باضابطہ ایسی محفلیں منعقد کرتا تھا۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، بتایا گیا فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، ان کے لیے دنیا و آخرت میں ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب ہے۔ تو یہ جو ہے آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو ہے بے حیائی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، یا شادیوں میں آرکیسٹرا جو ہے نا رکھتے ہیں، یا گانے کی محفلوں میں انتاکشری کی شکل میں گانے کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، یا اسکولوں میں کلچر پروگرام کے نام سے گانے کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ آج گانا بجانا جو ہے یہ اسکولوں میں اس کو ایک آرٹ، ایک سنگیت، ایک آرٹ اور ایک کلچر کا نام گانے بجانے اور ناچنے کو دیا جا رہا ہے۔
کیونکہ جو ہے نا یہ اسلام، یہ شیطان کیا کرتا ہے، کسی بھی بری چیز کو جو ہے ایک اچھے انداز میں پیش کرتا ہے. تو والدین اگر وہ کلمہ پڑھتا تو غالباً اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا ان کا بیٹا اچھا گانا گائے، اچھا ڈانس کرے. تو وہ اینول فنکشن میں والدین شریک بھی ہوتے ہیں اور جو ہے نا باضابطہ شریک ہوتے ہیں، اور کسی دینی جلسے میں ممکن ہے اتنا شوق سے شریک نہیں ہوتے، لیکن وہاں شریک ہوتے ہیں، اور بچے کی جو ہے نا آرٹ کو دیکھ کر، کلچر کو دیکھ کر، جو اس کی تباہی کی دوسری جو ہے نا داستان ہے، اس کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور اپنی بچے کی اس قابلیت اور صلاحیت پر فخر کرتے ہیں. پھر اس کو پلٹا کر پوچھو، بیٹا تو مسلمان ہے، تیرے کو کلمہ طیبہ یاد ہے؟ نہیں ہے، مطلب نہیں ہے ہمیں اس سے کچھ بھی. بچے کو کلمہ طیبہ نہیں آتا ہے، نہ آئے. کلمے نہیں آتے ہیں، نہیں آئے. دعائیں نہیں آتی ہیں، نہیں آئے. سیرت نہیں آتی ہے، نہیں آئے. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ والدین کا نام نہیں معلوم، نہیں معلوم، کوئی بات نہیں، لیکن فلاں ہیرو کا نام معلوم ہے، فلاں ہیروئن کا نام معلوم ہے، فلاں گانا کون سے فلم میں ہے معلوم ہے، فلاں چیزیں کون سے. ماں باپ کچھ دیکھو میرے بیٹے کی جنرل نالج کتنی ہے. تو سنگیت اور آرٹ اور کلچر کے نام پر جو ہے نا یہ بے حیائی اسکولوں میں بھی، تعلیمی ادارے جہاں تربیت کا مقام تھا، تربیت کے مقام پر ہی جو ہے نا اگر یہ کیا جا رہا ہے. نہ انسان، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور پھر دوسرا مدرسہ جو اسکول ہوتا ہے. تو نہ ماں کی گود میں اسے وہ تربیت ملی، نہ اسکول میں وہ تربیت ملی، تو پھر وہ کیسے ہم امید رکھیں کہ جوان ہو کر کیا کرے گا وہ؟ نہ پھر اس کو علماء کی صحبت میں رکھا گیا. جمعہ میں ایک مرتبہ تقریر سننے کا موقع ملتا، آ رہا کب؟ خطبے کے وقت، یا امام صاحب نماز کے لیے جب ٹھہرتے ہیں جب آ رہا. تو اس کے لیے دینی معلومات کا یا دین کی طرف رغبت کرنے کا یا اس کی تربیت کا موقع کہاں ہم نے اسے دیا؟ نہ ماں کی گود میں وہ تربیت ملی، نہ اسکول میں وہ تربیت ملی، نہ جمعہ یا علماء کی محفلیں یا جلسوں میں جو ہے نا اس کو تربیت ملی. تو پھر اب وہ تربیت پائے گا کہاں سے؟ تو پھر وہ رہے گا کندے ناتراشی کی طرح رہے گا، اس پتھر کی طرح رہے گا جس کی بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس پتھر کو مورت بننے کا موقع ہی فراہم نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان ہر حیثیت سے بے حیائی کا شکار ہے. دوستوں میں گالی گلوج عام ہو گیا ہے، اور وہ سچے اور پکے دوست کی علامت سمجھے جانے لگی ہے. ایک دوست دوسرے دوست کو گالی دے کر بلاتا ہے تو معلوم یہ سمجھ جاتا ہے کہ بڑا پکا دوست ہے. بہت ایک دوسرے سے فری رہنے والے ہیں، بے تکلف رہنے والے ہیں، لنگوٹی یار ہیں. یہ ہمارے دوستوں کے درمیان گالی گلوچ کرنا یہ ایک دوست کے پکے ہونے کی علامت سمجھی جا رہی ہے، اور خاص دوست ہونے کی علامت سمجھی جا رہی ہے. شیطان نے کیسا بہترین وسوسہ آپ کو ڈال دیا کہ سچے دوست کی علامت یہ ہے. شریعت مطہرہ میں سچے دوست کی علامت کیا بتلائی گئی؟ کہ اس کی دنیا و آخرت کی بہتری کی فکر کرو، اس کے لیے کوشش کرو. سچا دوست وہ ہے جو آپ کو دنیاوی نقصان کرنے سے روکے، دنیاوی بھلائی کی طرف لے جائے، اور اخروی بھلائی کی طرف لے جائے، اور اخروی جو ہے نا کامیابی کی طرف کو لے جائے. یہ حقیقت میں سچا دوست ہے. سچا دوست وہ ہے جو آپ کی خرابیاں اور آپ کی ناکامیوں کی طرف نشاندہی کرے اور اس کی اصلاح کرنے کی جو ہے نا کوشش کرے. ویسے دوست ہمیں پسند جو ہے نا نہیں آتے. اگر کوئی برائی کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی جو ہے نا بے حیائی کا کام کرتا ہے تو الٹا اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو ہمارے دوستوں میں گالی گلوچ کا کلچر جو ہمارے نوجوانوں میں عام ہو گیا ہے. گالی گلوچ کرنا کوئی بڑی بات جو ہے نا نہیں رہی، یہ ایک پکی دوستی سمجھی جانے لگی ہے. اور لڑکیوں کو چھیڑنا، ان کے تعلق سے بے حیائی کی گفتگو کرنا یا گانے گانا، یہ جو ہے نا یہ بھی ہمارے نوجوانوں میں عام کلچر بن گیا ہے. گانے نہیں آتا تو منہ ہلا کر بیک گراؤنڈ میوزک پہ گانے گا رہا ہے. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے. جب بھی چار دوست نوجوان مل گئے، کالج کے بچے ہو یا نوجوان بچے مل گئے، وہاں نہ اللہ کا ذکر ہوتا نہ رسول کا ذکر ہوتا. ٹھیک ہے اللہ رسول کی بات چھوڑ دو کیونکہ آج وہ توفیق مسلمانوں میں نہیں رہی، لیکن کم از کم جو تعلیم تم پڑھ رہے ہو اس کے تعلق سے تو ڈسکس ہونا چاہیے کہ تم جو دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہو، بھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا آج مصعب کیا بولے، یہ بات کیا ہے، یہ ایگزام آ رہا تیاری کیسے کریں، ہم جو ہے نا آگے ہم فیوچر ہمارا کیا دیکھیں، ہم 10th میں ہیں تو انٹر میں کون سا گروپ لے یا کون سے اسکول میں پڑھے، یا اس کے لیے تمہارے پاس کوئی مواد ہے یہ موضوع عنوان پر یا کوئی ایسی چیز ہے. کم از کم علمی دنیاوی حیثیت سے ہی سنجیدہ گفتگو جو ہے نا کہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے. چار نوجوان مل گئے، ارے وہ فلاں بچی ایسی تھی، ان ایسی تھی، وہ کالج کی ویسی ہے، ان ایسی ہے، ان ایسی ہے، ان ایسی ہے. یہ بے حیائی کی گفتگو میں سارا مجموعہ، سارا وقت کیا ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. انتاکشری میں نکل جاتا ہے، گانے میں نکل جاتا ہے. تو عزیزان محترم میں آپ کو بتلاتا چلوں
بے حیائی کی گفتگو کا، ایک گفتگو بے حیائی کی کئی گناہ کو لا لیتی ہے. ایک بے حیائی کی گفتگو انسان کو کئی گناہ کا شکار بنا دیتی ہے. وہ کیسے، میں آپ کو بتلاتا چلوں. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہ کا زنا بے حیائی تصاویر کو یا فلموں کو دیکھنا ہے. بے حیائی والی چیزوں کو دیکھنا یہ نگاہ کا گناہ ہے، آنکھوں کا گناہ ہے. اور بے حیائی والی گفتگو سننا یہ کانوں کا گناہ ہے. بے حیائی والی باتوں کو سوچنا یہ دماغ کا گناہ ہے. بے حیائی کرنے کی تمنا کرنا یہ دل کا گناہ ہے. اور بے حیائی کی طرف ہاتھ بڑھانا، غلطی کی طرف ہاتھ بڑھانا، یہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہاتھ کا گناہ ہے. گناہ کی طرف چل کر جانا یہ پیر کا گناہ ہے. اور زنا کرنا یہ شرمگاہ کا گناہ ہے، شرمگاہ کا گناہ ہے. تو اب آپ آئیے، یہ ہو گئی، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. اب آپ رکھیے، آپ کو کوئی بے حیائی کی گفتگو کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بے حیائی کی بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی لڑکی کے حسن و جمال کے تعلق سے آپ بات کر رہے ہیں، کوئی نوجوان لڑکی تک، اب بیٹھے ہوئے نوجوان کسی لڑکی کے تعلق سے، کلاس کی ہو یا کالج کی لڑکی کے تعلق سے بے حیائی کی بات کر رہے ہیں. سب سے تو پہلے تو جو ہے نا، بے حیائی کی گفتگو کر رہا ہے انسان، تو وہ دماغ میں اس کے وہ بے حیائی کی گفتگو ہے، اس کے دل میں اس بے حیائی کی تمنا ہے. دماغ میں بے حیائی کا خیال یہ دماغ کا زنا ہے. دل میں بے حیائی کی تمنا یہ دل کا گناہ ہے. زبان سے بے حیائی کی گفتگو کر رہا ہے یہ زبان کا گناہ ہے. اور پھر جو ہے نا، اگر کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھ رہا ہے تو یہ نگاہ کا گناہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بے حیائی کی تمنا سے لے کر کوئی آگے ہاتھ بڑھا دے تو پھر وہ ہاتھ کا گناہ ہے. اس بے حیائی کی طرف چل کر جائے تو پھر یہ پیر کا گناہ ہے. اللہ نہ کرے اگر اس سے گناہ ہو گیا تو پھر شرمگاہ بھی گناہ گار ہو گئی. یہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والے کی بات بتا رہا ہوں. اب رہا یہ گفتگو اگر کسی محفل میں ہو رہی ہے تو آپ کی گفتگو جب بے حیائی کی ہوتی ہے تو یہ پوری چیزیں آپ خود کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی بے حیائی کی گفتگو کی وجہ سے سامنے والے کے ذہن میں جو غلط خیال آتا ہے وہ دماغ کے گناہ کا سبب آپ بن رہے ہیں. اس کے دل میں اگر بے حیائی کی تمنا ہوتی ہے تو اس کی تمنا اجاگر کرنے کے ذمہ دار آپ بن رہے ہیں. وہ بے حیائی کی گفتگو کر کے وہ کان کا زنا کا ارتکاب کر رہا ہے تو لہذا وہ زنا کے مرتکب کا ہونے کا سبب آپ بن رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ بے حیائی کی گفتگو آپ کو سن کر اگر ہاتھ سے کوئی برا عمل کرتا ہے، چوری کی بات ہو رہی تھی، پلاننگ ہو رہی تھی، چوری کر رہا ہے، یا جو ہے نا کوئی کسی کو مارنے قتل کرنے کی بات ہو رہی تھی، غلط بات ہو رہی تھی، وہ قتل کر رہا ہے، بہرحال کوئی گناہ کی بات ہو رہی، تو ہاتھ سے اگر وہ کرتا ہے تو اس کا سبب آپ ہے. اس کی طرف چل کر جاتا ہے تو آپ اس کا سبب ہے. شرمگاہ سے اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر آپ اس کا سبب ہے. تنہا اگر بے حیائی کی گفتگو کرتے ہیں تو بھی اتنے عذاب کا شکار، پھر جو ہے نا اگر محفل میں وہ گفتگو کرتے ہیں تو اتنی برائیوں کا سبب آپ بن رہے ہیں. تو ایک بے حیائی والی گفتگو کا عذاب کتنا ہو رہا ہے، اندازہ لگایا. تو عزیزان محترم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو میرا کہ جو لوگ بے حیائی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، خواہ وہ گانے بجانے کی ہو، بلکہ آج تو جو ہے نا وہ بھی ہو گیا ہے، کیا ہنسی مذاق کو سی محفلیں بولتے ہیں اس کو، ہنسی مذاق جو ہے نا کامیڈی کی محفلیں، کامیڈی کی محفلوں میں بھی جو ہے نا بے حیائی کی گفتگو عام ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کامیڈی کی محفلیں منعقد کرنے والوں کے تعلق سے بھی میں نے ابھی جو بتایا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دردناک عذاب. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، دیکھو بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ. بے حیائی تو کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب مت جاؤ، قریب مت جاؤ، خواہ وہ بے حیائی ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، کسی بھی حیثیت سے بے حیائی کے قریب مت جاؤ. کیونکہ بے حیائی کی مثال ایک دلدل کی طرح ہے، جب تم اس میں جاؤ گے تو گرتے ہی چلے ہی جاتے جاؤ گے، پھر تمہیں نکلنا نصیب نہیں ہوگا. اس سے تمہاری جسم بھی خراب ہو جائے گا، روح بھی خراب ہو جائے گی، اور دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اور جو لوگ بے حیائی کی گفتگو کرتے ہیں اللہ رب العزت بھی ان سے نفرت کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض الفاحش البذیہ، اللہ رب العزت بے حیائی کی گفتگو کرنے والے کو
اور بیہودہ، بے مطلب اور بے معنی بیہودہ گفتگو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس سے نفرت فرماتا ہے۔ جب اللہ کے نفرت ہو گئی، جو ہے نا مخلوق کے پاس آپ نفرت کا شکار ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس آپ نفرت زدہ بن گئے، تو پھر اب آپ کی دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے؟ وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں کہ جہنم ایک عذاب کا مقام ہے، وہاں ہر طرح کا عذاب ہوگا۔ جہنم کی سانپ اور بچھو جو ہوں گے وہ گدھے جو ہے نا اور اونٹ کی جسامت ان کی ہوگی، گدھے اور جسامت کی اونٹ، جو اونٹ کے وہ ہوں گے وہاں کی سامت، اور وہاں کی جہنم کی ایک چنگاری 7 پانیوں میں دھو کر بھی اگر ایک چنگاری دنیا میں ڈال دی جائے تو دنیا کیا ہو جائے گی؟ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اگر جہنمیوں کا لباس آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو سے کائنات میں کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا، زمین پر گھاس نہیں اگے گی۔ تو جو آدمی، اب یہ اندازہ لگ گیا آپ کو، اس کے بعد جو آدمی بیہودہ گفتگو کرتا ہے، بے حیائی کی گفتگو کرتا ہے، خواہ وہ گانے کی شکل میں ہو، غزل کی شکل میں ہو، جو ہے نا عورتوں کے محاسن کی شکل میں ہو، جو بھی شکل میں بے حیائی والی گفتگو انسان کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن دوزخ میں اس انسان کو جب لے جایا جائے گا تو دوزخی چیخ کر کہیں گے کہ یہ کون شخص ہے جس کے منہ سے اتنی بدبو آ رہی ہے؟ دوزخیوں کے لباس کی بدبو اتنی ہوگی تو پھر دوزخیوں کی بدبو کا کیا حال ہوگا؟ وہاں کیا ماحول کا عالم کیا ہوگا؟ اتنے گندے اور بدبودار ماحول میں بھی جب بے حیائی کی گفتگو کرنے والے کو وہاں لے جایا جائے گا تو اس کی منہ سے ایسی بدبو آئے گی کہ جہنمی بے ساختہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ کون بدبخت ہے جس کو یہاں لایا گیا ہے، جس کی بدبو سے جو ہے نا ہمارے عذاب میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بے حیائی والی اور فحش گوئی کرتا تھا، بیہودہ گفتگو کیا کرتا تھا۔ اور دوسری حدیث میں جو ہے نا یہ بات بتلائی گئی ہے، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ان جو ہے نا احادیث کا ذکر فرمایا ہے کہ کل 4 لوگ جہنم میں ایسے ہوں گے، جو ہے نا ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان پھرایا جائے گا، جو پھرتے رہیں گے، مطلب جہنم کی آگ میں رہیں گے اور پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے درمیان جو ہے نا گھومتے رہیں گے 4 لوگ۔ ان میں سے ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا، جس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا، تو وہ باقی 3 لوگ جو 3 قسم کے لوگ، 3 لوگ نہیں 3 قسم کے کئی تعداد میں لوگ ہوں گے، تو لہذا 3 قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کون بدبخت ہے جس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے اور اس کی بدبو سے ہمیں گھن آ رہی ہے، ہمارے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بے حیائی والی گفتگو کرتا تھا، گالی گلوچ کیا کرتا تھا، گانے گاغرا گایا کرتا تھا۔ اور آپ کو میں بتلاتا چلوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے کیمیاء سعادت میں اور احیاء العلوم میں اس بات کو لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جو دنیا میں گانا گاتا تھا یا گالی گلوچ کرتا تھا یا بیہودہ بے حیائی والی جو ہے نا بے شرمی والی گفتگو کرتا تھا، کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کی صورت کتے کی شکل کی ہوگی، اس کی صورت کتے کی شکل کی ہوگی۔ اب رہا گانا گانے والے کے حوالے سے یہاں پر بات بتلائی گئی کہ الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا یا سننا انسان کے دل میں نفاق کو ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسے بارش کیا کرتی ہے، ہریالی کو پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے بارش پڑتے ہی آپ دیکھیں گے کہ دوسرے دن کیا ہے، چھوٹے چھوٹے ملکیں چھوٹی چھوٹی ہریالی نظر، جتنا جلد بارش سے جتنا جلد جو ہے نا ہریالی نکل آتی ہے، گانا گانے اور سننے سے اتنا جلد دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، نفاق کا پودا اگتا ہے۔ اب آپ بولیں گے نفاق کیا ہے مول صاحب؟ نفاق ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو ایمانی کیفیت کے مخالف ہوتی ہے، اپوزٹ ہوتی ہے۔ جب انسان کے دل میں ایمانی کیفیت جو ہے نا آتی ہے تو اس کے اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے پاس محبوب ہوتے ہیں، اس کو عبادت کی طرف رغبت ہوتی ہے، عبادت میں اسے مزہ آتا ہے، اچھے کاموں میں اس کو دلچسپی ہوتی ہے، اچھی بات کرنا سننا اسے پسندیدہ ہوتا ہے، اور اسلام کی طرف اسے رغبت ہوتی ہے اور اسلام سے اسے محبت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ایمانی کی علامت ہے۔ اور وہ کسی سے محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، دشمنی بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، یہ کیفیت ایمانی ہے۔
جب کیفیت ایمانی انسان کے دل میں آ جاتی ہے، دل بھی منور ہو جاتا ہے، روح بھی منور ہو جاتا ہے، اعمال بھی منور ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا تعلق قائم جو ہے نا ہو جاتا ہے، تو پھر لہذا اس کی ذات منور ہو جاتی ہے۔ جب نفاق دل میں آ جاتا ہے، جو ایمان کی کیفیت کے خلاف چیز ہے، تو نہ اس کو دین کی طرف رغبت ہوتی ہے، نہ جو ہے نا عبادتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، نہ عبادتوں میں اسے لذت آتی ہے، نہ اسے اچھے کاموں کی طرف کیا ہے اس کو خیال آتا ہے، اس کی طرف ہوتی ہے، نہ تمنا ہوتی ہے، کسی اچھی چیز کی تمنا نہیں ہوتی، بلکہ وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے، گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھو کہ سلم ایریے میں کئی ایسے لوگ نوجوان آپ کو ملیں گے جہاں گالی گلوچ، بے حیائی، اٹھتا جھگڑا، اٹھتے بیٹھتے جھگڑا، جن کی زبان ہمیشہ جو ہے نا گندے الفاظ ہی کہتی ہے، ویسے لوگوں کو اگر آپ تجربہ کرنا ہے تو دیکھو کبھی وہ دینداری کی رغبت انہیں نہیں ہوتی، کبھی عبادت کی رغبت انہیں نہیں ہوتی، کبھی نماز کی رغبت انہیں نہیں ہوتی، کبھی اچھی بات کرنے کی، کبھی ذکر کی، کبھی تلاوت کی، کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کی رغبت انہیں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ نفاق ان کے دل میں آ چکا ہے، ایمان کے خلاف کیفیت ہے، تو لہذا وہ ایمان والی چیزوں کی طرف انہیں آنے نہیں دیتی، ایمان والی چیزوں سے طرف آنے نہیں دیتی۔ اور دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گانا گانے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 2 شیطانوں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ 2 شیطان اس کے کاندھے پر بیٹھتے ہیں، اور اپنی ایڑیوں سے اس کے سینے کو مارتے رہتے ہیں، اور جو ہے جب تک وہ گاتا رہے گا وہ سینے پر وہ مارتے رہیں گے، شیطانوں کی لاتیں کھاتا رہے گا۔ کبھی گانے کا خیال آ جائے، اگر آپ کو کوئی آدمی لات مار دے تو آپ کو یہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں شیطان کے لات ہم کھا رہے ہیں، پھر گانا گا رہے ہیں اور مزہ لے رہے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الجنت حرام علی کل فاحش ان یدخلها، کہ کل قیامت کے دن جو لوگ بے حیائی والی گفتگو کرتے ہیں، جو بے حیائی والی کام کرتے ہیں، جو بے حیائی والی گفتگو کرتے ہیں، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جو ہے نا جنت ان پر حرام کر دیتا ہے، جنت میں داخلہ انہیں نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ جنت میں جو ہے نا پاکیزہ لوگ جاتے ہیں، بے حیا لوگ نہیں جاتے۔ کہ جو بے حیائی کی جو گفتگو انسان جو کرتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حیا جب انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو وہ بے حیائی والی گفتگو کرتا ہے۔ تھوڑی بھی حیا اس کے اندر ہو، حیا 2 طرح کی ہوتی ہے، یاد رکھیے، ایک جسمانی حیا اور ایک ایمانی حیا۔ انسان کے اندر اگر جسمانی حیا ہو تو وہ جسم کو کھولنا پسند نہیں کرتا، ننگا اور برہنہ ہونا پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ پبلک کے سامنے کیا کر دیجیے، آپ کپڑے کھول دیجیے، اپنے لباس کھول دیجیے، آپ پسند کریں گے، جان جائے گی مگر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ جسمانی حیا ہے جو آپ کو برہنہ اور ننگا ہونے سے روک رہی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ یہاں نہیں کرتے، کوئل ساگر کے اس پہ جا کے ڈرائر پہ فوٹو لے کے جو ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں، فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ شریعت میں ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ دکھانا حرام ہے، چھپانا فرض ہے، لیکن ہمارے نوجوان کبھی باڑی کی جم کے حوالے سے ہو یا کبھی تیراکی کے حوالے سے فوٹو پہلے وہاں کے لوگوں کو دکھا رہے، بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے، وہی بہت تھا، وہاں 2-4 کم تھے لوگ، پھر بھی 2-4 لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے بہت لوگ 10-20 ہوں گے، 10-20 آپ کے جو ہے نا جسم کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو فیس بک پر ڈال کر پوری دنیا کو آپ نے بتا دیا اپنا جسم، پھر اس کو بڑا وہ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے بچپن کا معاملہ تھا، نوجوانوں کے شوق الگ تھے، اس وقت اس طرح کے شوق نہیں تھے، وہ نوجوان اپنی صحت کی حفاظت کرتے تھے، ورزش کیا کرتے تھے، اور جو ہے نا اسپورٹس میں رہا کرتے تھے، کھیل کود کیا کرتے تھے، دنگل میں رہا کرتے تھے، ان کے شوق بڑے یہ تھے، نرالے تھے، اور وہ لوگ بڑے جو ہے نا مضبوط لوگ بھی تھے، اور ذہن صاف ہوا کرتے تھے ان کے۔ ہم خالی پوزوں میں رہ گئے، حقیقت بات آ گئی، حقیقت میں اگر کچھ بات آ گئی تو ہم حقیقت میں ثابت قدم رہنے کے قابل آج کا نوجوان نہیں ہے۔ اسلام کے لیے مر مٹنا تو دور کی بات ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں بھاگنے کا بھی وقت آیا تو 2 کلومیٹر بھاگنے کا آج کا نوجوان قابل نہیں ہے، کیونکہ گٹکا اور سگریٹ اور بیڑیاں اور شراب نے اسے اس حد تک کھوکھلا کر دیا ہے کہ جو ہے نا وہ بالکل کھوکھلا اندر سے ہو چکا ہے، اس کے اندر نہ ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ بھاگنے کی وہ رم ہے، مقابلے تو دور کی بات ہے۔ بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بے حیائی، میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا اللہ رب العزت جس کی طبیعت میں حیا ہو، اگر حیائے جسمانی ہو تو انسان جسم کھولنا پسند نہیں کرتا، حیائے ایمانی اگر ہو تو وہ گناہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، سمجھانے کے لیے، کمپیریزن مقصود نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی سے
بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اپنی بیوی سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس کے تعلق سے آپ بہت زیادہ وفادار ہیں، اور آپ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے، تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی تنہائی میں، کبھی کسی موقع پر اگر آپ کو کسی عورت سے زنا کا سابقہ پڑ جائے تو بیوی سے محبت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کروں، بے وفائی کروں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بیوی سے محبت ہے، اور بیوی یہ جو ہے نا غلط حرکت جو ہے یہ آپ کی بیوی کو ناراض کر دے گی، اس کا دل توڑ دے گی، اور آپ کی بیوی کی محبت اور وفاداری آپ کو زنا کی اجازت نہیں دے گی۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی کمپیریزن سے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور وفاداری کامل ہو تو کبھی وہ گناہ کی طرف رغبت نہیں کرتا، سوچتا نہیں، اور گناہ کے بارے میں نہیں سوچتا۔ وہ نہیں سوچنا ہی اور گناہ سے شرمندہ ہونا ہی یہ حرارتی ہے جو ہے نا حیا ایمانی ہے۔ جب بھی وہ گناہ کرنے جاتا ہے تو اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، ارے نادان، اللہ رب العزت سے وفاداری کے خلاف ہے، یہ اللہ سے بے وفائی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے بچ۔ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ دل پکار کر کہتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے تو یہ دل پکار کر کہتا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اس سے بچ۔ یہ ہے حیا ایمانی۔ جب یہ دو حیائیں بھی ختم ہو جاتی ہے، جسمانی حیا ختم ہو جاتی ہے، تو انسان ننگا ہونا جو ہے نا وہ کوئی ننگا ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کو آزادی کا نام دیتا ہے، جنسی آزادی کا نام، جیسا آج انگریزی اور یورپی ممالک میں ہے۔ اور جب حیا ایمانی ختم ہو جاتی ہے تو وہ گناہ کرنے سے، بے حیائی کی گفتگو کرنے سے، زنا کرنے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، کیونکہ سرکار نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھے شرم و حیا تیرے اندر ختم ہو گئی تو اب تو جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اب تیرے لیے رکاوٹ جو تھی وہ ایک شرم و حیا تھی۔ تو آج ہماری لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں، آج جو ہماری لڑکیاں پیار و محبت کا شکار ہو رہی ہیں، آج ہماری لڑکیاں جو ہے نا ماں باپ کی رضامندی کے بغیر شادی کر رہی ہیں، اور آج ہماری تقریباً مسلمان لڑکیاں جو ہے نا یہ کسی نہ کسی لڑکے سے ان کی محبت کی داستان جو ہے نا وابستہ ہے۔ میں بات کھلی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری قوم جاگ سکے، لہذا یہ جو شرم و حیا تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ کس نے ختم کیا؟ ایک کو ایجوکیشن نے، اور دوسرا سیل فون نے۔ یہ جو حیا تھی وہ ختم ہو گئی، یہ حیا کی جو دیوار تھی وہ ختم ہو گئی، تو سرکار نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا ختم ہو گئی تو تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ لڑکی بھاگ بھی سکتی ہے، لڑکوں سے بات بھی کر سکتی ہے، بے تکلف سے بعد فرینڈ شپ بھی قائم کر سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، تو یہ حیا جب انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز جو ہے نا اب اس کے لیے بے حیائی کا عمل ہو یا بے حیائی کی گفتگو ہو، اس کے لیے کوئی معنی، کوئی چیز معنی نہیں رکھتی اس کے۔ تو الغرض خلاصہ گفتگو یہ ہے، بتلانا مقصود یہ ہے کہ جو ہے نا زبان کی جو آفتیں ہیں، آج ہم دیکھیں ہمارے کون سا نوجوان ہے جو گانا نہیں گاتا، ہمارا کون سا نوجوان ہے جو گانے نہیں دیکھتا، ہمارا کون سا نوجوان ہے جو گانے نہیں سنتا۔ جب بھی ہمارے چار نوجوانوں کی محفل منعقد ہوتی ہے تو لڑکیوں کا ذکر چھڑ جاتا ہے، بے حیائی کی باتیں چھڑ جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو غزل اور انتاکشری کی محفلیں منعقد ہو جاتی ہیں۔ انتہا تو یہ ہے کہ اگر کسی دوست کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی سہاگرات میں کیے ہوئے اعمال کو بھی دوستوں کے سامنے بیان کرنے سے نہیں جھجکتا۔ اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت اور بے حیائی کیا ہو۔ اور بے حیائی کی بات میں بتلاتا چلوں، ویڈیو گرافی رکھتا ہے، دلہے سے پہلے ویڈیو گرافی والا عورت کو، اس کی بیوی کو جو ہے نا ہر اینگل سے دیکھتا ہے، پھر وہاں مکسنگ کرنے والے الگ دیکھتے ہیں، ری مکس کرنے والے۔ بے حیائی کی غیرت کی تو انتہا ہے کہ اگر اپنی بیوی کو کوئی نظر اٹھا کر دیکھے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے، لیکن ویڈیو گرافر کے سامنے سجا کر پیش کر رہا ہے کہ دیکھ میری بیوی کو ہر حیثیت سے، ہر اینگل سے اس کی فوٹو لے، اس کی ویڈیو گرافی کر، اس کے محاسن کو بتا۔ اور پھر وہ جب ویڈیو گرافی لیتا ہے، جب اس کو ریمکسنگ کی جاتی ہے تو وہاں دھیڑ چمار ہر کوئی وہاں پر موجود ہوتا ہے، کیسے ذہن والا، کیسے خیال والا موجود ہوتا ہے، اس کی کوئی وہ بات۔ ظاہر سی بات ہے آج کل انٹرنیٹ کی دیر ہے، نوجوانوں کی ذہن تو صاف، سوچ تو صاف نہیں رہی ہے۔ پھر بڑی ڈینگے
پوزا مارتا، خود پوزا مار کے، خیر پورا پوزا مار رہا، خود غلطی کر رہا ہے ایک الگ بات ہے. نہیں صاحب، ہم جو ہے نا ویڈیوگرافر میں جو ہے نا ویڈیوگرافی کے لیے بھی ہم نے خواتین رکھے ہیں. آج ذرا جو دین کو بھی نہیں چھوڑنے والے، دنیا کو بھی نہیں چھوڑنے والے مزاج کے لوگ رہتے ہیں. نہیں ہم ویڈیوگرافی کے لیڈیز میں بھی جو ہے نا وہ رکھے ہیں ہم نے لیڈیز. ہاں بھائی لیڈیز میں تو آپ رکھے ہیں، لیکن لیڈیز وہ جب ویڈیوگرافی ہوتی ہے، جب ریمکسنگ ہوتی ہے، وہاں لیڈیز کہاں ہوتی ہے؟ وہ کیا ضمانت ہے آپ کے لیے کوئی نہیں دیکھے گا؟ پھر اس کے بعد جب کیسٹ بن کے آتی ہے، خاندان میں سب جگہ پھرتی ہے کیسٹ، اس میں جو ہے نا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا دیکھنا جائز نہیں ہوتا عورتوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو خوبصورتی پورا سنوار کر جو ہے نا یہ کر کے کیا کر رہے ہیں، اب ہم جو ہے نا ویڈیو کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آپ اگر آج جو ہے نا ہماری جو شادیاں ہیں اس میں ایک ویڈیوگرافی اور اسٹیج کا اگر ختم ہو جائے، اسٹیج کا ڈیکوریشن اگر ہم ختم ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 50,000 آسانی سے آپ کے بچ جاتے ہیں. ویڈیوگرافی نہیں ہے تو اسٹیج خود بخود نہیں بنتا، کیونکہ ویڈیو میں اچھا آنے کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ اسٹیج بنایا جاتا ہے. ایک متوسط درجے کے خرچہ بتا رہا ہوں میں، ورنہ اسٹیج کے حساب سے لاکھ روپے بھی بچ سکتے. میڈیم انداز کا خرچہ بتا رہا ہوں، کیونکہ آج کل ویڈیوگرافی جہاں بھی ہوتی ہے، وہ اسٹیج جو ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں 15-20-25 ہزار سے کم تو نہیں ہوتے. تو الغرض عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ آج ہمارا معاشرے کا حال یہ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد وہ ویڈیو بنتی ہے تو جو ہے نا کبھی یوٹیوب پہ بھی آ جاتی ہے، کبھی فیس بک پہ بھی آ جاتی ہے. پوری دنیا کو اپنی خواتین کا تماشا ہم کرا رہے ہیں. جس عورت کو شریعت نے ہیرا بنا کر تجوری میں رکھنے کا حکم دیا تھا، اس میں ہم نے اس کو بکاؤ سامان بنا کر، بازاری راستے کا سامان بنا کر بازار میں کر دیا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، ہماری غیرت یہ ہے. تو یہ ہماری محفلوں کا حال ہو گیا، یہ ہمارے معاملات کا حال ہو گیا کہ سہاگ رات کی باتیں بھی جو ہے نا دوستوں کے سامنے محفوظ نہیں رہی. اور بعض نوجوان مباشرت کی باتیں، جماع کی باتیں، سیکسی باتیں اس لیے بھی بعض وقت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا مرد ثابت کرنے کے لیے. ارے ان بڑا سیکسی ہے رے بھائی، حقیقت میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اس قابل بھی نہیں ہوتے. دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. تو بہرحال وہ دل کو بہلانے کا سامان کر رہے ہیں. بات میں آج اس لیے کھل کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کی اصلاح ہو سکے. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، استطاعت دی ہے، ایک کنواری بیوی آپ نے کی ہے، دوسری مطلقہ کیجئے، تیسری بیوہ کیجئے. شریعت نے 4 تک مردانگی کے اظہار کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ تم 4 کر سکتے ہو، استطاعت اگر قوت ہے، سب کو محبت ایک ساتھ دے سکتے ہو، سب کے حقوق ادا کر سکتے ہو، تو وہاں دکھاؤ اپنی مردانگی. باتوں میں کیا مردانگی رکھی ہوئی ہے؟ یہ مزاج ہے. میں سمجھتا ہوں بہت سے نوجوان اپنے آپ کو بڑا مردانہ ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسی طرح کی بے حیائی والی گفتگو کرتے ہیں، تاکہ دوستوں میں یہ تاثر دے سکیں کہ میں بہت بڑا جو ہے نا مرد آدمی ہوں، بہت بڑا مردانہ طاقت کا حامل آدمی ہوں. ایسے بھی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ سب گفتگو کام ہونے والی نہیں ہے، یہ سب بے حیائی والی گفتگو ہے. اس سے اجتناب کرنا، اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو الغرض عزیزان محترم، زبان کی جو آفتیں ہیں ان میں دوسری جو بڑی آفت ہے جس میں ہمارے نوجوان بلکہ بہت سے لوگ، میں خاص طور پر جو ہے نا میں نے خود موٹر لینڈ میں بھی بسا اوقات مشاہدہ کیا ہے کہ اپنے ماتحت بچوں کو جو ہے نا پانا لانے کے لیے بھی کہتے ہیں تو گالی دے کر کہتے ہیں، ارے فلاں پانا لا، وہ نمبر کا پانا لا، ارے فلاں ارے کیا کر رہا، ارے فلاں. میں فلاں کی جگہ گالی ہے میں نہیں بول رہا. یہ گالی ہمارا کلچر بن گیا. موٹر لینڈ میں گالی ہمارے لیے عام ہو گئی. ارے بولنے کے لیے آپ کو بے وقوف کا لفظ بھی تھا. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، غلط کام کیا، ارے بے وقوف، ارے نادان، یہ بھی الفاظ تھے. لیکن گالی دینا کیا ضروری ہے؟ غصے کے اظہار کے 2 طریقے ہیں. اگر وہ واقعی اس نے کوئی غلطی کام کیا، سست کام کیا، ارے نادان، ارے بے وقوف، ارے نکمے، یہ بھی کہہ سکتے تھے. غصے کا اظہار وہ یہ سمجھ سکتا تھا کہ حضرت کیا ہے غصے میں ہے، استاد کیا ہے غصے میں ہے. لیکن گالی دے کر اپنی آخرت دنیا تباہ کر کے اس کو غصے کا اظہار کرانا، یہ کیا ضروری ہے؟ اس کا دوسرا طریقہ بھی تھا غصے کے اظہار کے لیے. تو الغرض عزیزان، وہ بھی ضرورت پڑے تو بولیں گے مصعب بول دیے، بے خوب بول سکتے، نادان بول سکتے، بول کے ہر اس پہ بول رہے ہوں گے.
پھر میرے لیے عذاب جاریہ ہو. ہر وقت طیب اللہ ورمائی ضرورت اگر محسوس ہو رہی ہے آپ کو تو بھی گالی گلوچ کے بجائے نادان اور بے وقوف کے الفاظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. گالی دینا کیا ضروری ہے آپ کے لیے؟ کیا وہ بہادری کا کام ہے؟ یا نادان بولنے سے وہ جلدی کام نہیں کر رہا، گالی دینے سے جلدی کرتا؟ اس کے دل میں کیا کرتا؟ آپ کا مقام گر جاتا، آپ کے تعلق سے ایک بغض، ایک عداوت، ایک نفرت پیدا ہو جاتی. ارے سیٹھ ہمیشہ گالی دیتے رہتے ہیں، نہیں رہ سکتا سامان بیچ لیتا ہے. نہیں ایسا بھی ہوتا، زیادہ نہیں ہوتا مگر ہوتا. نہیں رہ سکتا سیٹھ، نہیں رہ سکتا کچھ تو بھی چننا لگا دیتا، ختم. یا نہیں بھی لگایا تو آپ کا احساس ختم ہو جاتا اس کے دل میں. ارے آدمی کبھی بھی گالی دیتے رہتا، کبھی جان دو کیا تو بھی ہو دو. کام کرتے وقت کوئی خرابی کر دیتا، کام کرتے وقت کوئی جو ہے نا مطلب صحیح کام نہیں کرتا، یا کچھ تو بھی جو ہے نا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے تعلق سے اس کو احساس اور ہمدردی نہیں ہے، ختم ہو گئی. کیونکہ آپ کی گالی گلوچ نے اس کے دل سے آپ کا مقام بھی گرا دیا اور ہمدردی بھی کیا ہوئی؟ گرا دی. تو آپ جاتے ہی کھانا کھانے جاتے ان سیٹ بن جاتا. ہاں اب سیٹ بن کے بعد آپ جو سیٹ جیسا کر سکتا ہو آپ اس کا اندازہ میرے سے بہتر آپ کو ہے. میں تھوڑا بہت جو ہے نا جانتا ہوں. تو بہرحال بتانا یہ مقصود ہے عزیزو، جہاں بغیر گالی کے کام چل سکتا ہے تو گالی کیوں دیتے ہو؟ بہرحال گالی کسی بھی صورت میں دینا ہے ہی نہیں، فحش کلامی بے حیائی کرنا ہے ہی نہیں. کیوں کرتے ہو؟ آپ غصے کا اظہار ایک دوسرے اچھے الفاظ میں بھی، سنجیدہ الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں آپ. تو الغرض عزیزان محترم، یہ زبان کی آفتوں میں سے دوسری آفت تھی فحش گوئی. فحش گوئی کا مطلب بے شرم اور بے حیائی والی گفتگو. اس میں گالی گلوچ بھی داخل ہے، اور عورتوں کی خوبیاں بیان کرنا بھی داخل ہے، اور سیکسی باتیں بھی کرنا داخل ہے، اور گانے بھی داخل ہے، اور ہر چیز جو ہے نا جو بے حیائی گفتگو سے تعلق رکھتی ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ہے. اور حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ جو ہے نا بد اخلاقی اور بے حیائی سے اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو چیز کا اسلام سے ہی تعلق نہیں ہے، اب آپ مسلمان ہو رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ایسی چیز کو اپنا رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ہم مسلمان کیسے ہیں؟ ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو بے حیائی والی گفتگو سے حفاظت فرما، زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں دیدار سے ہمیں مشرف فرما، آپ کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت سے عظما سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.